بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت بیست و ششم، 26واں قصہ۔ ابلہ را دیدم سمین و خلعتی ثمین، در برو مرکب تازی در زیر۔ شیخ سعدی کہتے ہیں ابلہ را دیدم، میں نے ایک بیوقوف کو دیکھا، سمین کہ موٹا تازہ، یعنی بہت موٹا تازہ ہے، وہ خلعت ثمین اور قیمتی لباس پہنے ہوئے ہے، در برو مرکب تازی در زیر، اور عربی گھوڑے پر سوار ہے، وہ قصب مصری برسر، اور مصری قصب کا عمامہ سر پر ہے۔ تو قصب کہتے ہیں ایک ریشمی کپڑے کو جو مصر کے اندر تیار ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ ایک بیوقوف آدمی، بیوقوف کا مطلب ہے کہ جاہل آدمی۔ اس زمانے کے اندر دو ہی قسم کے لوگ ہوتے تھے، ایک عالم ایک جاہل۔ تو عالم یا جو جس نے علم دین حاصل کیا ہے، اور علم دین دنیا اس زمانے میں ایک ہی ساتھ یعنی تقسیم نہیں تھی کہ اس نے علم دین حاصل کیا ہے، اس نے علم دنیا حاصل کیا ہے، دونوں علم ایک ساتھ پڑھائے جاتے تھے مدارس کے اندر۔ تو جو آدمی علم حاصل کر لیتا تھا اس کو عالم کہتے تھے، اور جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا اس کو جاہل کہتے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ شیخ سعدی نے دیکھا کہ ایک جاہل آدمی ہے جس نے ایک حرف بھی نہیں پڑھا تھا، اور بالکل عالموں جیسا لباس۔ اس زمانے کے اندر جو اہل علم ہوتے تھے وہی شاندار لباس پہنا کرتے تھے۔ اگر کوئی جاہل شاندار لباس پہن لے اور اچھا یعنی سج دھج کے نکلے تو لوگ اسے بیوقوف سمجھتے تھے، کہ جب اس کے پاس لیاقت ہی نہیں ہے تو وہ ایسا لباس کیسے پہنے گا؟ اس کو تو بیوقوفوں جیسا لباس پہننا چاہیے تھا، علماء جیسا لباس پہن کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو۔ تو کہہ رہے ہیں شیخ سعدی کہ میں نے ایک بیوقوف کو دیکھا کہ بہت زیادہ موٹا تازہ ہے، قیمتی لباس پہنے ہوئے، عربی گھوڑے پر سوار ہے، اور مصر کے قصب جو ریشمی کپڑا ہوتا ہے اس کا عمامہ پگڑی سر پر باندھے ہوئے جا رہا ہے۔ کیسے گفت سعدی چگونا ہمی بینی، کسی نے کہا اے سعدی تجھے کیسا معلوم ہوتا ہے؟ تو کسی نے کہا شیخ سعدی سے، ان کا کوئی شناسہ مل گیا کہ شیخ سعدی دیکھ رہے ہیں یہ بیوقوف اتنا اچھا لباس پہن کے، علماء کا لباس پہن کے اور اس طرح سر دھج کے جا رہا ہے، آپ کو کیسا معلوم ہو رہا ہے؟ تشبیہ دیجئے اس کو کسی چیز کے ساتھ۔ چگونا ہمی بینی دیوائے معلم، تجھے کیسا معلوم ہوتا ہے یہ منقش دیبا، دیبا کہتے ہیں ریشمی لباس کو، مطلب یہ کہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو سرکس دکھانے والے جو ہوتے ہیں، بونے وغیرہ جو ہوتے ہیں، تو جوکر جن کو کہتے ہیں جوکر، تو کہتے ہیں نا کہ یہ جوکر کیسا معلوم ہوتا ہے؟ کوئی اگر اس طرح جائے تو مذاق میں کہتے ہیں دیکھو جوکر کیسا لگ رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے جوکر ذرا بتاؤ۔ تو کسی نے شیخ سعدی سے کہا کہ کیسا لگ رہا ہے بتائیے ذرا۔ بری حیوان العالم، چگونا ہمی بینی ای دیوائے معلم بری حیوان لا یعلم، کہ کیسا معلوم ہوتا ہے یہ منقش دیبا یعنی منقش لباس، ریشمی لباس، اس بے علم جانور کے اوپر۔ گفتم، تو میں نے کہا، شیخ سعدی نے اس کو بیان کیا کہ کیسا معلوم ہو رہا ہے۔ قد شابہ بالورا حمار، ورا کے معنی آتے ہیں مخلوق، آدمی، یہاں ترجمہ کریں گے۔ حمار کے معنی گدھا، شابہ یش کے معنی آتے ہیں مشابہ ہونا۔ قد شابہ بالورا حمار، تحقیق کے گدھا آدمی سے مشابہ ہو گیا۔ عجلا جسدا لہ خوار، یا ایک بچھڑا ہے کہ اس کا جسم ہے اور اس کے لیے آواز ہے۔ تو شیخ سعدی نے کہا کہ مجھے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی گدھا ہے اور وہ آدمی کی طرح لگ رہا ہے، گدھا کا ایسا میک اپ کر دیا گیا ہے، گدھا کو ایسا میک اپ کر دیا گیا ہے گدھے پر کہ وہ آدمی کی طرح لگ رہا ہے۔ تو گدھا تو ہے ہی ہے، آدمی کیسے معلوم ہوگا؟ آدمی تو ہو نہیں سکتا نا، لیکن آدمی کی طرح معلوم ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہ گدھا ہے، بیوقوف ہے، مگر اس نے میک اپ کیا ہے آدمی کی طرح دکھنے کے لیے، مگر آدمی نہیں ہے۔ یا عجلاً جسدا لہ خوار، یا ایک بچڑا ہے کہ اس کے لیے جسم ہے اور اس کے لیے آواز ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک جادوگر تھا، اس کا نام تھا سامری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے کوہ طور پر تو اس نے
بنی اسرائیل کے تمام لوگوں سے زیورات لیے اور ان کو کیا کہتے ہیں پگھلا کر بچھڑے کی شکل بنا دی اس کو. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب فرعون جا رہا تھا نا بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے، تو فرعون کو ڈبونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک گھوڑی پر سوار کر کے بھیجا تھا. تو وہ گھوڑی آگے آگے دوڑ رہی تھی فرعون کے، اور فرعون پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا. تو جب بحر قلزم کے پاس پہنچے نا، جہاں موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی مار کر اور قلزم کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے اور بنی اسرائیل اسی کے درمیان سے گزر گئے تھے، تو فرعون کا گھوڑا وہاں رک گیا. لیکن جب اس نے دیکھا فرعون کے گھوڑے نے کہ آگے ایک گھوڑی جا رہی تھی جس پر جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، تو اس گھوڑے کے پیچھے فرعون کو لے کر بھاگا. تو وہ جو جس گھوڑی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سوار تھے وہ دکھ نہیں رہی تھی، بس اس کے پیر یعنی زمین پر دکھ رہے تھے کہ زمین پر جو ہے وزن پڑ رہا ہے. تو اس سامری نے دیکھ لیا، اور جہاں جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی، چونکہ وہ آسمانی گھوڑی تھی نا، آسمان سے لے کر آئے تھے، تو اس کے اندر ایک خاصیت تھی زندہ کرنے کی. تو سامری نے وہیں سے مٹی کو اٹھا لیا جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کے پیر پڑ رہے تھے. اس مٹی کے اندر کچھ خاصیت تھی، تو اس مٹی کو لا کر اس نے اس سونے چاندی سے جو اس نے بچھڑا بنایا تھا اس کے منہ میں لگا دیا. تو اس نے آواز کرنا شروع کر دی. تو اسی کے متعلق ہے عجلاً جسداً لہو خوارن، کہ اس کے لیے ایک جسم ہے اور اس کے لیے آواز ہے. تو اس بچھڑے کا ایک جسم بھی تھا سونے چاندی سے بنا ہوا، اور وہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑی کے پیر کے نیچے کی مٹی کی برکت سے آواز بھی نکال رہا تھا. تو اسی سے تشبیہ دیا انہوں نے. تو اس جاہل کو انہوں نے تشبیہ دیا کہ وہ ایک بچھڑے کی طرح ہے. جس طرح بچھڑے کا جسم ہوتا ہے اور وہ آواز بھی نکالتا ہے، اسی طرح یہ ہے کہ اس کا جسم بھی ہے موٹا تگڑا اور آواز بھی نکالتا ہے، مگر یہ عالم نہیں ہے، جاہل ہے. کہنا گفتہ اند یک طلعت زیبا بہ از ہزار خلعت دیبا. عقل مندوں نے کہا ہے کہ ایک اچھی صورت 1000 ریشمی جوڑوں سے بہتر ہے. مطلب ہے کہ اگر آدمی خوب اچھا لباس پہن لے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی بہت بڑا علامہ بن جائے گا. اگر آدمی کی شکل و صورت اچھی ہے تو اس کو کسی لباس کی ضرورت ہی نہیں ہے. شریف اگر متضعف شود خیال میں بند. کہہ رہے ہیں شریف آدمی اگر ضعیف ہو جائے تو یہ خیال مت کر کہ پائے گاہ بلندش ضعیف خواہد شد، کہ اس کا بلند مرتبہ بھی کم ہو جائے گا. تو شریف آدمی ہر حال کے اندر شریف ہوتا ہے، چاہے وہ کمزور ہو جائے غریب ہو جائے، ہر حال میں وہ شریف ہی رہے گا. اچھا اس کے بعد یہاں آ گیا ور آستانہ سیمی بمیخ زر بزند. آستانہ کے معنی چوکھٹ کے آتے ہیں، اور سیم کے معنی چاندی کے آتے ہیں، اور میخ کے معنی آتے ہیں کیل کے، جس کو ہم دیوار کے اندر ٹھوکتے ہیں. کہہ رہا ور آستانہ سیمی بمیخ زر بزند، اور اگر چاندی کے چوکھٹ میں سونے کی میخیں لگا لے، یعنی مالدار ہے، اتنا مالدار ہے کہ چاندی کی چوکھٹ ہے سونے کے میخ ہیں. گما مبر کی یہودی شریف خواہد شد. تو یہ خیال مت کر کہ یہودی شریف ہو جائے گا. یہودی یہ ہر حال کے اندر بدماش ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شریف آدمی کمزور ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی شرافت ختم ہو جائے، اور اگر کوئی بدماش آدمی مالدار ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شریف ہو گیا. مال و دولت سے آدمی شریف نہیں ہوتا ہے. قطعہ بآدمی نتواں گفت ماند ای حیوان. یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ آدمی حیوان سے مشابہ ہو گیا، مگر دراعہ و دستار و نقش بیرونش، مگر پیراہن اور پگڑی اور اس کے ظاہری نقش و نگار. بگرد درہم اسباب ملک و ہستی او، اس کے تمام اسباب بے ملک اور ہستی میں تلاش کر کہ ہیچ چیز نہ بینی حلال جز خونش، کہ کوئی چیز تو سوائے اس کے خون کے حلال نہ پائے گا. تو اس حکایت کا مطلب یہ ہے کہ کسی جاہل کے مال و دولت کو دیکھ کر اس کے بلند مرتبے کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ
مال دولت آ گیا تو یہ بہت بڑا آدمی ہو گیا، شریف ہو گیا. اس لیے کہ شرافت اور بڑائی کا دار و مدار علم و فضل پر ہے، دنیا داری مال و دولت پر نہیں.